السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ایڈیشن ناولز پہ، اور میں بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہوں آج کے ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے میں، کیونکہ میں بازار گئی ہوئی تھی. بس اب بھی میری واپسی ہوئی ہے، اور آتے ہی نا میں خالہ کو پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم جلدی جاتے ہیں جلدی آئیں گے، لیکن ہم 6 بجے گئے ہوئے ابھی 11:30 بجے گھر واپس آئے. اتنا رش ہے بازار میں، اتنی بری حالت ہے نا کہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے، نکل نہیں سکتا کوئی بندہ. تو فائنلی میں گھر واپس آ گئی ہوں. مجھے تو لگا تھا جلدی جلدی جائیں گے، جلدی جلدی واپسی ہو جائے گی، لیکن الٹا ہی ہو گیا. جلدی کے بجائے بہت لیٹ واپسی ہوئی ہے، اور اب میں آ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں. سچی بتاؤں گی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تک. میں نے کہا پہلے میں ریکارڈنگ کر لوں، میرے ریڈرز ویٹ کر رہے ہوں گے، کل بھی ایپیسوڈ نہیں آئی تھی. تو سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ میری مما کے لیے بہت ساری دعائیں کرنے کے لیے. ان کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا تھا، اس سے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ دماغ میں گرمی چلی جاتی ہے، اور پھر اس سے گرمی کی وجہ سے طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگتی ہے. تو جسمانی گرمی، بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، اور دماغ کے اندر جو ہوتا ہے سر گھومتا رہتا ہے. تو یار یہ بڑی بری چیز ہے. ہمیں تو پہلی دفعہ ہی ہوا ہے ایسا، تو بڑی بری چیز ہے. اب مما کل میری سفر میں رہی ہیں، کیونکہ ہم نے وہ اپنا بکرا لینے جانا تھا. تو سفر کی وجہ سے ادھر سے جب واپس آئی ہیں تو مما کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی، اور پھر ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ہمارا یہ والا سسٹم چلا گیا. تو اب فائنلی تھوڑی بہتر ہوئی ہیں مما، اور آج مجھے بازار جانے کا موقع ملا ہے. میں سوٹ لے آئی تھی، جوتی نہیں لے کر آئی تھی، تو جوتی بھی میری آج ہی آئی ہے. تو اب میں ریکارڈنگ شروع کرتی ہوں. باقی باتیں میں بعد میں کبھی کروں گی. پہلے سب سے تو ایڈوانس عید مبارک. ایڈوانس کیا، میری جب تک ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک عید سٹارٹ ہو چکی ہوگی. تو سب کو عید مبارک. اللہ پاک ایسی ہزاروں عیدیں ہماری زندگیوں میں لاتے رہیں، اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ خوشیاں مناتے رہیں، سب خوش رہیں اور عید کی خوشیاں بانٹتے رہیں. اور مجھے عیدی کے طور پر بہت سارے لائکس دے دیں، اور تو آپ نے کچھ دینا ہی نہیں ہے مجھے. تو آپ نا کمنٹس تو میرے حال میں عیدی ایکسٹرا عیدی ہو جائے گی نا، تو آپ لوگ لائک ہی دے دینا، میرے لیے وہی عیدی ہوگی. چلے اب ہم اپنی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. یار ستمگر قسط نمبر 46 تحریر عریج شاہ. صبح ناشتے کے وقت وہ سب لوگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے الوینا کے. الوینا نہیں آئی. ناشتہ کرنے کے لیے ازبک فریش سا اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے باہر ٹیبل پر آیا تھا. صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو آئرہ کمرے میں موجود نہ تھی. شاید وہ نیچے چلی گئی تھی. وہ تھوڑی دیر مزید آرام کرنے کے ارادے سے بیڈ پر لیٹا تو گہری نیند میں اتر گیا تھا. اب آنکھ کھلی تب بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا. وہ 8 بجے سے پہلے واپس نیچے ان سب کے سامنے تھا. آج اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا، بلکہ وہ جب سے آیا تھا کافی خوش لگ رہا تھا. قاسم بابا تو اس کے چہرے کی رونق دیکھ جی اٹھے تھے. وہ ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرتی، اس کے کمرے میں ہی ناشتہ بھجوا دیا جاتا ہے. امامہ بیگم نے تلخی سے کہا. کیوں نہیں کرتی وہ سب کے ساتھ ناشتہ؟ آپ شروع کریں، میں لے کر آتا ہوں اسے. وہ کہتے ہوئے کرسی دوبارہ چھوڑ گیا. کسی نے بھی اسے روکا نہیں تھا. رائے کل بہت پریشان تھا جب ازبک نے اسے آ کر بتایا کہ الوینا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس نے ازبک کو آسانی سے خود پر یقین کروا لیا تھا. ازبک اس پر بھروسہ کرتا تھا، اور وہ محبت کے نام پر ہر حد پار کر دینے والا پٹھان تھا. بے شک جھوٹا ہی سہی، لیکن اس نے ازبک کو یقین دلایا تھا کہ الوینا اس سے محبت کرتی ہے. اس کی ماں کی شادی کی انگوٹھی اس وقت الوینا کے ہاتھ میں تھی، جو اس نے اس کے سائز کے مطابق سیٹ کروائی تھی اور پھر خود ہی اس کے ہاتھوں میں پہنائی تھی. اسے وہ سسکی آج بھی یاد تھی جو اسے انگوٹھی پہناتے ہوئے الوینا کے منہ سے نکلی تھی.
اس نے جان بوجھ کر اس کا سائز مزید کم کروایا تھا تاکہ الوینا کبھی بھی وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار نہ سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی اب بھی اس کے ہاتھ میں موجود تھی اور وہ اسے اتارنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، جس کا فائدہ اسے ہوا تھا ازبک کو یقین دلا کر۔ مجھے لگا میرا بچہ سو گیا ہے، اس لیے ناشتہ کرنے نیچے نہیں آیا، لیکن یہاں تو میرا کاکا جاگ رہا ہے۔ چلو چلو نیچے اپنے لالا کے ساتھ چل کر ناشتہ کرو۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر جھانکا تو وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا اس کا لالا، سب سے پیارا۔ چلو نا، وہ اندر آتا اس سے کہنے لگا، جبکہ وہ منہ بنا گئی تھی۔ نہیں لالا، مجھے نہیں جانا، وہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتی اسے وہ حقیقت بتانے لگی جو ازبک ہمیشہ سے جانتا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھ کر یا ان کے ساتھ ناشتہ نہ کر کے تم ان سے بدلہ لے لو گی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں قصوروار یلمیر درانی ہے، باقی سب تو اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ہمارے خاندان کا اہلیہ ہے، جب تک شوہر اپنی بیوی کو کوئی اہمیت نہ دے، کوئی دوسرا اسے اہمیت نہیں دیتا۔ اس خاندان میں عورت کو اس کا مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے شوہر کی نظر میں اہم ہونا ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ ہمارا باپ ہماری ماں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی ہماری ماں نے کبھی اس انسان کی نظر میں اہم بننے کی کوشش کی۔ چلو اب باہر چلو، میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ رات کو بھی میں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اور اب کی دفعہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے اٹھ گئی تھی۔ اس وقت الوینا نے لائٹ پنک کلر کی بے حد خوبصورت فراک پہن رکھی تھی، جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ خاص رائک کے فیورٹ برانڈ کے کپڑے تھے۔ وہ اپنی ماں کے لیے بھی اکثر کوئی تحفہ لے کر آتا تو اسی برانڈ سے لیتا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ میں گیس کر لیا تھا کہ یہ کپڑے رائک نے ہی منگوائے ہیں۔ ازبک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر دوپٹہ سر پر لینے کا اشارہ کیا تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی محبت میں دوپٹہ فوراً اپنے سر پر لے گئی تھی۔ رائک کو امید نہ تھی کہ وہ ناشتے کے لیے باہر آ جائے گی، لیکن وہ سچ میں باہر آ گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنے لالا کے لیے آئی تھی۔ اس نے کل جو کپڑے اس کے لیے پسند کیے تھے وہ اس وقت اسی لباس میں تھی اور بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ خاص کر جس انداز میں اس نے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا وہ اسے اور حسین بنا گیا تھا۔ اس نے کچن سے نکلتی آئرا کو ایک نظر مسکراتی نظر دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر اس کا گال چھوتی اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہہ گئی تھی، جبکہ وہ کسی کو سلام کرنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ بیٹا، تمہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ اس طرح جہاں میز میں لوگ بیٹھے ہوں وہاں سلام
دعا بھی کرنی چاہیے۔ امامہ بیگم کا لہجہ بڑا تلخ تھا۔ جی، سکھایا تو گیا ہے، لیکن کیا ہے کہ میں ہر کسی کو اپنے سلام کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس نے بھی تلخی سے جواب دیا، جبکہ امامہ بیگم تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی، جبکہ رائق نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ وہ اس طرح کی بدتمیزی کی امید نہیں کرتا تھا۔ زبان کو لگام دو لڑکی، ہم تمہارے نخرے اٹھا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سر پر چڑھ کر بیٹھو۔ المیر درانی کا لہجہ کافی سخت تھا۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا میرے نخرے اٹھانے کے لیے، اور میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں آپ لوگوں کے سر پر چڑھ کر بیٹھوں۔ لالا وہ جیم پاس کیجئے۔ وہ المیر درانی کو بھی ٹکا سا جواب دیتی ازبک کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جبکہ قاسم بابا بالکل خاموش تھے۔ نہ تو وہ ازبک کا کچھ کر سکتے تھے اور نہ ہی الوینا کو۔ ان دونوں بہن بھائی نے تو درانی خاندان والوں کا بی پی ہائی اور لو کرنے کا کورس کر رکھا تھا، جبکہ ازبک کافی انجوائے کر رہا تھا۔ اسے امید نہ تھی، لیکن اس کی بہن بھی بالکل اسی کے جیسی تھی۔ جو چیز اس کی طبیعت پر گراں گزرتی، اسے فوراً اس کی اوقات یاد دلا دو۔ انویٹیشن کارڈز وغیرہ بھیج دیے نا تم لوگوں نے؟ اس دفعہ میں کسی طرح کی غلطی نہیں چاہتا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ازبک کا ولیمہ کروانے کا سوچا تھا، پھر اچانک ہی انویٹیشن اینڈ ٹائم پر کینسل کرنے پڑے۔ اس دفعہ مجھے اس طرح کی کوئی غلطی نہیں چاہیے، المیر درانی نے رائق سے کہا۔ جی بابا، میں نے کروا دیا تھا سب کچھ، لیکن ازبک نے کہا کہ شاید الوینا کو پرابلم ہے، ولیمہ آج نہیں ہوگا۔ ازبک نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مسئلہ سامنے رکھا تھا۔ یقیناً وہ الوینا کے سامنے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ وہ الوینا کے سامنے بات کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور ازبک بھی کبھی اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا۔ جو بھی کیوں نہ ہو، الوینا اس کی زندگی میں آج آئی تھی اور وہ 27 سال سے اس کی زندگی میں تھا۔ الوینا نے ایک نظر ازبک کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ اس کے بھائی نے اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ ولیمہ رک رہا تھا۔ اس کے بھائی کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بھائی اس کا مضبوط سہارا تھا۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ کبھی انویٹیشن بھیجے جا رہے ہیں، کبھی کینسل ہو رہے ہیں۔ فنکشن کب ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ پہلے ازبک کا ولیمہ نہیں ہو رہا تھا، اب تمہارے ولیمے میں بھی اتنی ساری پرابلمز ہو رہی ہیں۔
میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ولیمہ آج ہی ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ المیر درانی کافی سختی سے بولے تھے، جبکہ قاسم بابا بھی ان کی بات سے ایگری کرتے تھے۔ کتنے وقت سے یہ سب کچھ چل رہا تھا؟ ان کے گھر میں کسی طرح کا ولیمہ نہیں ہوا تھا۔ پہلے ہی ازبک کی اچانک شادی اور پھر کسی طرح کا فنکشن، کتنی باتیں سننے کو ملی تھی۔ ان کی آدھی سے زیادہ بلادری تو جانتی ہی نہیں تھی کہ ازبک درانی شادی شدہ ہو چکا ہے۔ بابا، الوینا کی مرضی نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے خیال میں وہ ایسا نہیں چاہتی۔ اب کتنی زبردستی کریں گے؟ اسے زبردستی گھر میں تو لے ہی آئے ہیں ہم۔ رائک نے اوپرا پیر مارنے کی ایک اور کوشش کی تھی، جبکہ الوینا دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا تھا۔ اسے امید نہ تھی رائک اتنی جلدی پیچھے ہٹ جائے گا۔ ایسا کیا کہا تھا اس کے بھائی نے اس سے کہ وہ ولیمہ نہیں کر رہا تھا؟ لیکن رائک انویٹیشن جا چکے ہیں۔ آخر کتنی دفعہ اس گھر کے فنکشنز کینسل ہوں گے؟ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ المیر درانی برہم ہوئے۔ میں تو وہ کروں گا جو ازبک چاہے گا۔ میرے لیے سب سے اہم ازبک کی مرضی ہے، اس کی بہن ہے۔ میں تو اس کے لیے ولیمے سے بھی رکا ہوا تھا۔ میں اس رشتے سے جڑے سارے فیصلوں کی ذمہ داری ازبک پر ڈالتا ہوں، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ اسے یقین تھا اب ازبک اس کے حق میں فیصلہ سنائے گا اور الوینا کہیں شکل دکھانے کے قابل نہ ہوگی۔ تم ہی کچھ بولو نا ازبک، اب رائک تمہاری مرضی چاہتا ہے تو تم ہی تھوڑی سمجھداری کا ثبوت دے دو بیٹا۔ سارے انویٹیشنز جا چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب اس طرح اچانک ولیمہ کینسل ہوگا تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ پہلے بھی کتنے نیوز چینلز پر یہ آرٹیکل چھپا ہے۔ تم تو چلے گئے تھے سوات، یہاں پیچھے بدنامی تو ہم نے سہی ہے۔ المیر درانی نے تلخی سے کہا، آرٹیکلز چھپتے ہیں تو چھپتے رہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ یہ زندگی میری بہن نے گزارنی ہے، آرٹیکل لکھنے والوں نے نہیں۔ وہ اچانک بولا تو رائک حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ رائک نے اچانک پوچھا تو الوینا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، لہجہ بدل گیا تھا، جیسے اس کا کھیل اسی پر الٹا پڑ گیا ہو۔ مطلب یہ کہ میں تمہارے اور الوینا کے رشتے کے اندر کی سچائی جان چکا ہوں۔ تم نے مجھے جو کچھ بتایا، مجھے اس کے بعد فیصلہ کرنے میں اور بھی آسانی ہوئی ہے رائک۔ تم دونوں ہی نہیں جانتے کہ تم دونوں کا آپس میں ایسا کوئی تعلق ہے۔ جانتے تھے کہ تم لوگوں کا آپس میں ایسا کوئی تعلق ہے۔ اس کے بعد جب تم نے سب کچھ سمجھا، تب تم نے اس رشتے کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میری بہن،
اتنی میچیور نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ کر اتنا جلدی فیصلہ سنا سکے۔ اسے وقت کی ضرورت ہے اور ہم اسے وقت دیں گے یہ رشتہ سمجھنے کے لیے۔ میری بہن یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ یہیں اس گھر میں رہے گی۔ اگر میں تمہارے ساتھ اس کا رشتہ نہیں کرتا، میری بہن اتنی میچیور نہیں ہے کہ ہر چیز کو سمجھ کر اتنی جلدی فیصلہ سنا سکے۔ اسے وقت کی ضرورت ہے، ہم اسے وقت دیں گے یہ رشتہ سمجھنے کے لیے۔ میری بہن یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ یہیں رہے گی، اس گھر میں رہے گی۔ اگر میں تمہارے ساتھ اس کا رشتہ نہیں کرتا تو میری بہن تمہارے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ تم سے بدگمان ہے رائک، اور میں بدگمانی میں اپنی بہن کی شادی کروا کر اس کے لیے یا تمہارے لیے کسی طرح کا کوئی امتحان پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں مانتا ہوں محبت اس طرح ختم نہیں ہوتی، اور یقیناً تم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن تم دونوں ایک دوسرے کو وقت دو، ایک دوسرے کو سمجھو، تاکہ آگے جا کر تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہمسفر بن سکو۔ غلط فہمیوں کے ساتھ رشتے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ میں نے نبھایا ہے، میں جانتا ہوں۔ میں اتنے عرصے سے ایک غلط فہمی کی بنا پر اپنی خانہ کو تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ کتنی مشکل سے سہا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ تم دونوں کو ایک ماہ کا وقت دے رہا ہوں، ایک دوسرے کو سمجھو، اور پھر مجھے 1 مہینے کے بعد اپنا فیصلہ سناؤ۔ میرا جواب 1 مہینے کے بعد بھی انکار ہی ہوگا لالا۔ وہ بولی تو ازبک مسکرایا تھا، جبکہ رائک نے گہرا سانس لیا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی ازبک اس طرح کا کوئی فیصلہ سنائے گا۔ اس پر یقین کر کے بھی تو وہ اس کے لیے امتحان بنا گیا تھا۔ اب 1 مہینہ کیسے کٹے گا؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتا ٹیبل سے اٹھ گیا تھا، جبکہ الوینا کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکرائی تھی۔ تیرا بھائی تجھے دھوکہ دے گیا، ہا 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 ہا۔ رائک دا مانسٹر، بیچارہ مانسٹر، ہا ہا ہا۔ تیرے بھائی نے تیرے ساتھ 2 نمبری کر دی رائک۔ تیرا بھائی تیرے ساتھ فراڈ کر گیا۔ اسے اپنی بہن مل گئی۔ تیرے ساتھ بھائی چارہ نبھانے کا اس کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ مجھے کمرے سے نکالتے ہوئے کل کیا کہہ رہا تھا تو؟ میری بیگم الوینا یہاں آنے والی ہے تو اپنی شکل گم کر بیٹا۔ ایسے ٹائم پر دوست ہی کام آتے ہیں، بیوی نہیں گھاس ڈالتی۔ 1 مہینے تک تیری شکل نہ دیکھے وہ لڑکی اور تو اس سے شادی کے خواب سجا رہا ہے۔ او بھائی آنسو بہا لے، دکھ کے لیے کندھا چاہیے، لے لے میرا کندھا، یہاں پر سر رکھ، جتنے مرضی آنسو بہا لے۔ وہ اسے زبردستی جگا کر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ پہلے تو اسے لگا تھا
کہ اس کا یار دلہا بننے کے لیے شاید کسی سیلون جا رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑی بہت ٹش پش کروا کر لائے گا، آخر وہ اس کا اکلوتا دوست ہے۔ لیکن یہاں آ کر پہاڑی کے اوپر اسے اس نے بتایا تھا کہ ازبک نے شادی ہی روک دی ہے، بلکہ بیچ میں 1 مہینے کا لمبا ٹائم لے آیا ہے۔ اس کا دوست اس کی بات کو اس کے انداز میں سمجھا ہی نہیں جس انداز میں وہ اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ اب ارحم کے کے رک ہی نہیں رہے تھے۔ ارحم منہ بند کر لے ورنہ بتیسی توڑ دوں گا، کبھی ہنس نہیں پائے گا تو، وہ غصے سے جھڑک کر بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ایلوینا کو زبردستی اپنے کمرے میں رخصت کروا لے۔ کیسے خوش ہو رہی ہے کہ اس نے شادی رکوا لی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ رائق دورانی اسے بغیر رخصتی کے بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ ایک تو یہ کمبخت محبت نے اس کی جان گلے میں اٹکا دی تھی، اس کا سکون اور قرار چھین لیا تھا۔ لیکن اگر ایلوینا کو لگتا تھا کہ رائق اسے سکون سے رہنے دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی تھی جو وہ آج ہی دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے، مجھے جب بھی اکیلے میں وقت گزارنا ہو میں یہیں آ کر بیٹھتی ہوں۔ وہ اسے لان میں باہر لاتی جھولے پر بٹھا چکی تھی۔ انویٹیشن کینسل ہو چکے تھے جبکہ رائق گھر سے کہیں نکل گیا تھا۔ ازبک اپنے ہوٹل کے کام کے سلسلے میں ایک آن لائن میٹنگ میں مصروف تھا اور ایلوینا کو اس نے آئرا کے ساتھ گھر دیکھنے بھیجا ہوا تھا۔ ہاں یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے اور مجھے جھولے ویسے بھی بہت پسند ہیں۔ آئرا، میں تمہیں بھابھی ہی کہوں یا اپنی مرضی سے نام سے پکار لوں؟ دیکھو یار، مجھے یہ بھابھی بھابھی بالکل پسند نہیں ہے، ہم سیم ایج ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے کافی حیرت ہوئی یہ سن کر کہ ہم دونوں کی ڈیٹ آف برتھ بھی سیم ہے۔ وہ جھولے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو آئرا مسکرائی تھی۔ ہاں میری اب نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی، میں 7 منتھ چائلڈ ہوں، آئرا جھولے جھولتے ہوئے بتانے لگی، جبکہ ایلوینا کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنے بارے میں اتنا سب کچھ جانتی تھی، حالانکہ اپنی برتھ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اچھا، لیکن تم تو مکمل ہو، میں نے سنا ہے کہ 7 منتھ چائلڈ برتھ والے بچے 100% ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر آئرا مسکرا دی۔ ہاں اس میں کوئی ظاہری کمی ایلوینا کو نظر نہیں آئی تھی، لیکن وہ خود سمجھ سکتی تھی کہ اس میں سب سے بڑی کمی تو یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں۔ وہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں ہی ختم کر دینا چاہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیلیوری وقت سے پہلے ہوئی تھی۔ تم میں اور کوئی کمی نہیں ہے، بس تم بہت چھوٹو سی ہو، اتو سی۔ کبھی میرے لالا کے نیچے آئی ہو؟ وہ تو ماشاءاللہ ہاتھی جتنے ہیں، اور تم چنٹی سے بھی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو آئرا کو بھی ہنسی آ گئی تھی،
جب کچن کی کھڑکی سے اس نے اپنی ماں کو اپنی طرف اشارہ کرتے دیکھا۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، وہ اسے کہتی اٹھی تھی جبکہ وہ آرام سے جھولا جھولنے لگی۔ امی فکر نہ کریں، میں جلد ہی اسبق کی غلط فہمی دور کر دوں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بس ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن ہم میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میرے خان پوری طرح بدل چکے ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب پہلے جیسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور میں ان کی غلط فہمی بھی دور کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، کوئی بات نہیں، اگر وہ اس غلط فہمی کی بنا پر تمہارے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک رکھتا ہے تو بے شک اس غلط فہمی کو یوں ہی بنے رہنے دو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کر کے آگے بڑھ چکا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہا تو بیٹا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجھے صحیح سمجھے یا غلط۔ بس میری بیٹی خوش رہے، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جاؤ، یہ کافی لے جاؤ، اسبق کو ضرورت ہوگی، امی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عائرہ کا پورا ارادہ تھا اسبق کی غلط فہمی دور کرنے کا۔ وہ اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، یہی تو واحد اس کے پاس خون کا رشتہ تھا۔ ہاں، وہ اپنے خان کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اپنی ماں سے دور رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ خان، میٹنگ ہو گئی آپ کی، میں آپ کے لیے کافی لے کر آئی ہوں، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ جبکہ اسے آتے دیکھ کر اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے کر سامنے ٹیبل پر رکھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ ہاں، ختم ہو گئی اور تم یہاں رکو میرے پاس، تم سے حساب کتاب کرنا ہے، وہ بے باکی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا تو اس کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا تھا، جبکہ حساب کتاب والی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیسا حساب کتاب خان؟ وہ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا اپنی گھنی مونچھوں کو اس کے گالوں پر رگڑ رہا تھا۔ رات کا حساب کتاب؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آنے سے پہلے نیندیں لینے میں مصروف ہوئی تھی تم؟ کل سارا راستہ گاڑی میں سوتے ہوئی آئی تھی نا؟ پھر کس کی اجازت سے میرے آنے سے پہلے سو گئی؟ ذرا حساب دو میری رات کا، جانتی ہو کانٹوں پر گزری ہے یہ رات۔ پہلے تو سوچا کہ تمہاری نیند کو بھار میں جھونک کر اپنی پرشدت لمس سے تمہارا بدن مہکا دوں، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر تم پر ترس کھا لیا۔ رات کو حساب نہیں لیا، لیکن اب مجھے پورا حساب چاہیے۔ بتاؤ کیوں سوئی تھی میرے آنے سے پہلے؟ وہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟
وہ اس کی کمر میں اپنا ہاتھ مضبوط کرتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ ہان، وہ سفر تھا نا، وہ تھک گئی تھی، گاڑی سر پر اٹھا کر لائی تھی تم؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ انسان تھک جاتا ہے، اور آپ نے سفر سے پچھلی رات مجھے سونے بھی نہیں دیا تھا۔ وہ سارا الزام اس کے سر پر لگا گئی۔ اچھا جی، میری بلی مجھ سے ہی میاؤں، میں نے سونے نہیں دیا، اور وہ جو 235 کلومیٹر کے فاصلے پر گھوڑے بیچ کر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں کھولے بغیر سوتی آئی ہو، وہ کس حساب میں لیا ہے؟ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد تھکنے کا حق صرف مجھے ہے، اور میری تھکن اتارنا تم پر فرض۔ لیکن تم تو شاید اپنی نیندوں میں غرق ہو گئی، جسے شوہر نام کے رشتے سے کوئی واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ نو ڈارلنگ، نو، رات کانٹوں پر گزاری ہے میری، اتنی مشکل سے نیند آئی ہے، 1000 بار سوچا تمہیں جگا لوں، لیکن پھر بھی تمہاری نیندوں کا خیال کر کے ایک لمحہ سکون کا نہیں گزارا۔ میرے ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ہان، نہ کریں نا، ہاتھی جتنے ہیں آپ، اور میں چنٹی جتنی۔ ایسا آپ کی بہن کو لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں کسی دن آپ کے نیچے آ کر دنیا سے کوچ کر جاؤں گی۔ ذرا کچھ تو ترس کھاتے آپ مجھ معصوم جان پر۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتی بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ جانے من، ترس کھانے والی چیز نہیں ہو تم ایسے ہی قابو میں آتی ہو۔ وہ کہتے ہوئے اچانک اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا، اس کی بولتی بند کر گیا تھا، جبکہ وہ بے بس ہو گئی تھی اس کی پناہوں کے آگے۔ وہ اس کے پور پر اپنا لمس چھوڑتا، اپنی کافی بھی بھلا گیا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو بس یہ قاتل حسینہ جو اس کی پناہوں میں تھی، اس کی شدتیں سہ رہی تھی، اور اس کی دل فریب خوشبو میں اپنا آپ کھو چکی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس پر ترس کھائے بغیر اپنی تمام تر شدتوں سمیت اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کی راہ فرار کے ساری راہیں بند کر گیا تھا۔ وہ دونوں گھر واپس آئے تو وہ باہر اکیلے لان میں جھولے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ رائق نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے ارحم کو کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ اگلے ہی لمحے اس کی بات کو سمجھتا حویلی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ اس نے اپنے قدم جولہے کی طرف بڑھائے تھے۔ اسے آتا دیکھ وہ جلدی سے نیچے اترتے ہوئے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا رائق درانی کے منہ لگنے کا، لیکن اس کے قریب سے گزرتے اس کی کلائی رائق کی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آ چکی تھی، جسے اگلے ہی لمحے کھینچتے ہوئے اس نے کلائی سمیت اس کے وجود کو اپنی بے باک پناہوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ پھر پھرا کر رہ گئی تھی۔ زہر لگ رہی ہے تمہاری یہ مزاحمتیں، یہ مچلنا، یہ دور بھاگنا،
یہ سب کچھ ٹھیک تو تب لگتا جب تم آج رات یہ سب کچھ کرنے میرے بستر پر میری پناہوں میں آتی۔ ہائے تمہاری ایک ایک ادا پر رائق دورانی اپنی جان لٹاتا، لیکن افسوس تمہارا وہ کمینہ بھائی عین وقت پر بازی پلٹ گیا۔ خبردار جو میرے لالا کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، زبان کھینچ لوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دہاڑی تھی، جبکہ رائق کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی پچھلی ایپیسوڈ پر جا کر چیک کریں کہ لائک کتنے ہیں۔ افسوس نہیں، انتہائی افسوس کی بات ہے، ہر ایپیسوڈ کے بعد آپ لوگوں کو یاد کروانا پڑتا ہے۔ بھائی قسم لے لو، محنت لگتی ہے لکھنے میں اور لائک کرنے میں، کوئی محنت ہرگز نہیں لگتی۔ اگر آپ لوگ روز لائک نہیں کر سکتے تو بتائیں، مجھے ایک دن چھوڑ کر ایپیسوڈ زیادہ لمبی کر لیتی ہوں، کم سے کم یوں تو نہ کریں۔ قسم سے میرا دل ہی اب لکھنے کو نہیں کر رہا ہے، تو پلیز اگر تو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے تو مجھے کلیئر بتائیں، ورنہ میں یہ ناول روک دوں گی۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹوں کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔